کیا عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے؟ تو ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، اس کے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل جو واٹس ایپ چیٹ ہے اب وہ بھی لیک ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ بھی اب باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ واحد جماعت میں دیکھ رہا ہوں جس میں جو تنظیمی حصہ ہے پارٹی کا وہ حکومتی حصے سے بالکل الگ ہوا۔ ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جناب فیصلہ ہو گیا ہے آج۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، کیا عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے؟ اس بارے میں آپ کو اہم ترین خبر سے ابھی تھوڑی دیر میں آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگ رہی ہے، آخر اس کے ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں؟ تین مختلف وجوہات ہیں، تین مختلف نتائج ہیں جو اس ساری چیز میں سے نکل رہے ہیں، کچھ اس کو بھی اینالائز کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل جو واٹس ایپ چیٹ ہے اب وہ بھی لیک ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ بھی اب باہر آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سیریس ہوتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے جناب فیصلہ ہو گیا ہے آج۔ یہ بڑا فیصلہ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو آگاہ کیا تھا کہ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری تھا، بڑا اہم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا کہ کیا ان سب کی ملاقاتیں ہو پاتی ہیں یا نہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں جو شروع سے آج دن بھر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہوئی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں۔ وہاں کے جج ہیں امجد علی شاہ، تو ان کے پاس یہ درخواست جو ہے وہ سبمٹ کی گئی تھی کہ جی ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ اس درخواست کو منظور کر لیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جناب جج صاحب کی جانب سے کہ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی آپس میں ملاقات کروائے۔ اس کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب وہ جو ہے وہ انہوں نے ایک کورٹ نے کہا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے پہلے ہی اس قسم کی ایک درخواست کے اوپر اپنا آرڈر دے چکی ہے، تو بہن کی بھائی سے جیل ملاقات کرانا جو ہے وہ جیل مینول کے اندر بھی موجود ہے، تو ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو عدالت کا یہ آرڈر لے کے علیمہ خان صاحبہ کے جو وکلا ہیں اور علیمہ خان صاحبہ وہ یہ وہاں سے بتایا گیا کہ جی وہ اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ لیکن جب تک یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا تھا تو تب تک جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ مطلب صرف وہ نہیں، دیگر بہنیں اور فیملی کے جو دیگر افراد ہیں جس میں قاسم زمان بھی آتے ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل نہیں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آج بھی جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی اور بہنوں کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما تھے، جس میں آج وہاں پہ عمر ایوب صاحب تھے، احمد بچر صاحب تھے، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا تھے، دیگر جو افراد تھے، راجہ ناصر عباس وہاں پہ موجود تھے، ان کو بھی جو ہے وہ ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ آپ سامنے ایک پورا یہ خط دیکھ رہے ہیں جو عمر ایوب صاحب کی جانب سے جو ہے وہ لکھا گیا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے لیے، اور جس میں بیسکلی یہی لکھا گیا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ملاقات کا حق ہے، ہمارا کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہوئے جو ہے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو۔ اب یہ بات تو اب طے ہے کہ حکومت جو ہے یا جیل انتظامیہ جو ہے وہ ہر ممکن اب کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا جائے۔ اب اس کے 3-4 مختلف ایفیکٹس ہیں، اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے 3-4 ریزلٹس نکل رہے ہیں اس ساری چیز کے۔ ایک تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اب رہتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایلیمنٹس جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، راہ ہموار کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کا ایکسیس عمران خان صاحب تک دے دیا گیا ہے۔ اور وہ افراد یا وہ آفس ہولڈرز یا وہ فیملی کے افراد جن کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے روڑے اٹکاتے ہیں یا پرابلم کریٹ کرتے ہیں، یا ان کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہا، ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں نا پیچ ٹائٹ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ کوئی نیا نوشن نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے 4-5 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنلی جو ہمیں خبریں مل رہی تھیں وہ یہی تھی کہ جناب یہ ان لوگوں کی میل ملاقاتوں کے حوالے سے نا وہ والا گروپ جو بیسکلی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کوئی رزلٹ نکلوانے کے لیے تیار ہے، ان کو 2 لوگوں سے پرابلمس تھیں۔ ایک یہ لوگ جو جا کے عمران خان صاحب سے ملتے تھے اور ان کو یا تو بھڑکاتے تھے یا وہ کہتے تھے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت آپ نے نہیں کرنی، اس میں سمران اکرم راجہ صاحب از ون آف دیم۔ ان کی بھی یہی رائے تھی
کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے نا ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملنا. علیمہ خان صاحبہ بھی اس میں سے ایک ہیں, اور انہی کے ساتھ جو دوسرا گروپ اٹیچڈ ہے اور وہ ہے یوٹیوبرز کا, تو وہ بھی جو ہے اس ٹارگٹ میں رہے ہیں. اور یہ گروپ جو بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے, وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی طور پہ بھی جو ہے ان لوگوں کی ملاقاتیں عمران خان صاحب سے اتنے آرام سے ہوں, جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں جو ہیں اب سکویز آؤٹ کر دی جا رہی ہیں. سکویز آؤٹ کرنے سے مراد ہے کہ اگر ہوں گی بھی تو اگر دوسری سائڈ کی لیٹ سے 5 ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو ادھر شاید ایک ہو جائے گی, اگر ادھر 10 ملاقاتیں ہوں گی تو ادھر شاید 2 ہو جائیں گی. تو مقصد بیسکلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیز کا یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی ملاقات کروائی جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. تو شاید اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. دوسرا ایک چیز یہ ہوگی, دوسرا چیز جس کا رزلٹ نکل رہا ہے اور جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کو, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں لڑائی جھگڑے اور فسادات جھڑپیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے, کسی بھی حکومت کے لیے, کسی بھی تنظیم کے لیے اگر اس کا ایک بہت بڑا سربراہ ہو اور وہ اب وہاں پہ پریکٹیکلی فیلڈ میں نہ موجود ہو, چیزوں کو سنبھالنے کے لیے وہاں پہ نہ موجود ہو, تو پھر اور اس کی غیر حاضری میں جب ایک دم کمانڈ جو ہے وہ نمبر 2 یا نمبر 3, اور وہ بھی نمبر 2 نمبر 3 جو آپ نے کبھی ڈیولپ ہی نہیں کیا. آپ کو ماننا پڑے گا یہاں پہ کہ عمران خان صاحب نے جب وہ معاملات سنبھال رہے تھے انہوں نے کبھی کسی شخصیت کو جو ہے اپنا نمبر 2 بنایا نہیں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ شاید کبھی عمران خان صاحب کے نمبر 2 ہوں گے, لیکن پھر جب وہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو سال 1.5 سال کے اندر ان کی بھی چھٹی ہو گئی تھی, ان کو بھی سائڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو اس ساری چیز کے دوران عمران خان صاحب نے کوئی ایسا میکنزم ہی نہیں بنایا. مراد سعید صاحب کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ شاید وہ ریپلیس کریں گے, لیکن مراد سعید صاحب خود جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں. تو قیادت کا جو فقدان ہے اس کے بعد جو آپس میں مختلف جو ہے جزیرے بن گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ایک جزیروں کی جماعت آپ کو لگنا شروع ہو گئی ہے. ہر جزیرہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا اپنا اپنا جو ہے وہ رول ادا کر. علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اپنا جزیرہ ہے, بیرسٹر گوہر کا اپنا جزیرہ بن چکا ہے, سلمان اکرم راجہ کا اپنا جزیرہ ہے. پھر وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے باہر ہیں, یعنی کہ فواد چودھری ہو گیا, شیر افضل مروت صاحب, ان کے اپنے جزیرے, ان کی اپنی بھی فالوئنگ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ہی ٹھیک تھے, یہ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے. فواد چوہدری صاحب باہر سے بیٹھ کے جو ہے وہ موجودہ قیادت کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں, ان کے اوپر پتھر پھینک رہے ہیں, بار بار ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ, اور مطلب کچھ حد تک باتیں صحیح بھی نظر آ رہی ہیں کہ پہلے تو پھر بھی سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر مطلب ابھی یہ منگل والے دن بھی شام کو اکٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے, دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے کہ الگ الگ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک رزلٹ نکل رہا ہے ان ملاقاتوں کے نہ ہونے کا, یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جزیرے بننا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. تیسرا رزلٹ اس ساری چیز پہ جو نکل رہا ہے وہ یہ ہے, جو مین رزلٹ ہے, جو میرے خیال میں مین ڈویڈنڈ ہے یا مین نتیجہ ہے اس ساری چیز میں سے, جو حکومت والی سائڈ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو مل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں ہو پا رہا. کوئی بڑا شو, کوئی بڑا کوئی ریلی, کوئی دھرنا, کوئی احتجاج وہ ہو ہی نہیں پا رہا. ظاہری بات ہے جو آپ کی پارٹی اتنے جزیروں میں بٹی ہوئی ہوگی, جو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو کیا پھر آپس میں جو ہے وہ کوارڈینیشن ہوگی یا کیا آپس میں. خیبر پختونخوا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف آپ کو پھر بھی اکٹھی نظر آتی تھی, وہاں پہ حکومت آپ کی, مطلب یہ بھی ایک مطلب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی بری خبر ہے کہ آپ کی ایک صوبے میں پوری حکومت ہے. عام طور پہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو جو گلے شکوے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور آپس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یار کیبنٹ میں اکٹھے بیٹھنا ہے, کہ یار ہم نے معاملات کو اکٹھے لے کے چلنا ہے. یہ واحد جماعت میں دیکھ رہا ہوں جس میں جو تنظیمی حصہ ہے پارٹی کا وہ حکومتی حصے سے بالکل الگ ہوا ہوا ہے. یعنی کہ جنید اکبر صاحب والا جو گروپ ہے جن کو ابھی ذمہ داری دے دی گئی ہے, وہ اگر شمال کی طرف جا رہا ہے تو جو حکومتی سائڈ ہے علی امین گنڈا پور صاحب والی وہ جنوب کی طرف جا رہی ہے. اور اس کی ایک واضح اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب ان دونوں افراد کے حوالے سے جو واٹس ایپ کی جو گفتگو ہے اب وہ بھی باہر آ گئی ہے, اور کل رات کو تو مختلف ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی یہ گفتگو وہاں پہ چلی بھی ہے. میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہوں. اور بیسکلی اختلاف جو ہے وہ جو مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے جو ترمیمی بل ایک آ رہا ہے
جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے آپس میں اختلاف ہوا ہے. اس کے حوالے سے تفصیلات باہر آئی ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور عاطف خان کے درمیان جو ہے نا وہ لفظی گولہ باری ہوئی ہے اور واٹس ایپ گروپ میں اچھی خاصی تو میں ہوئی ہے. اور عاطف خان نے جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے کہا ہے کہ جی آپ اس بل کی مخالفت کریں. تو علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ جواب میں کہا ہے کہ آپ نے بل پڑھا ہے, مطلب ان کو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک دفعہ بل پڑھا بھی ہے, اگر انگریزی نہیں آتی تو بل کی اردو کاپی بھیج دوں گا. مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کا ذاتی ہے. تو عاطف خان نے پارٹی واٹس ایپ گروپ میں علی امین گنڈا پور کو اس کا فی الحال کوئی بعد میں آگے سے جواب کوئی نہیں دیا. تو یہاں تک سیریس جو چیزیں ہیں وہ حد تک کسی حد تک جو ہے وہ سیریس ہونا شروع ہو چکی ہیں. تو اس کا حکومتی سائڈ جو ہے وہ صرف انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے صرف اتنا کیا کہ ملاقاتیں بند کروا دی ہیں. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور کچھ نہیں کیا انہوں نے, کوئی ایسی کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی, کوئی کچھ نہیں ہو رہی. انہوں نے صرف سمپل ایک کام کیا ہے کہ ملاقاتیں کروانا بند کی گئی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کا جو ہے نا وہ افیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال ہے پارٹی کی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. دوسرا پی ٹی آئی کی جانب سے جناب دریائے سندھ پر کنالوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کروائی گئی ہے اور یہ قرارداد جو ہے وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے پاس جمع کرائی گئی ہے. اس میں یہ قرارداد زرتاج گل, علی محمد خان, احمد چٹھا ان کی جانب سے یہ جمع کروائی گئی اور یہ کہا گیا ہے کہ حکومت 15 دن میں کنالز کے مسئلے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بلائے. تو اس کے اوپر زرتاج گل صاحبہ نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ قرارداد جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ بحث کے لیے کل ہی مقرر کی جائے, اس کے اوپر جو ہے بات چیت کی جائے. اب اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک واضح پوزیشن لے رہی ہے سندھ اسمبلی کے اندر بھی اور ویسے بھی کہ جناب یہ کنالیں جو ہیں وہ نہیں بننی چاہیے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس سے سندھ کا پانی جو ہے وہ سفر ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے قریب آنے کا ایک موقع مل جائے. لیکن ڈسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایکچولی ڈبل گیم کھیل رہی ہے. اوپر سے وہ انکار تو کر رہی ہے, اندر سے اقرار کر رہی ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب اس میں ایک اینگل جو میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ اینگل دیا. انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پوری چیز کے اندر نا پاکستان پیپلز پارٹی آج سے 2 سال 3 سال 4 سال بعد کی صورتحال کو دیکھ رہی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اپنا عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. ان کو یہ نظر آ رہا ہے. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ کہیں پہ اس حد تک نہیں جائیں گے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات کو خراب کر دیں. تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ اوپر سے تو سب کچھ ہوگا لیکن اندر سے یہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ خبر نہیں ہے, یہ ایک تجزیہ ہے. یہ تو جب جسے کہتے ہیں نا جب وہ پوائنٹ آئے گا تو پھر پیپلز پارٹی کا پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے اس معاملے کے اوپر واقعی سٹینڈ لے رہی ہے یا صرف جو ہے وہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے تو بعد میں جب امریکی کیبلز سامنے آئی تھی وکی لیکس کے ذریعے تو یہ پتہ لگا تھا کہ جناب پاکستان نے تو ایکچولی یہ کہا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ ڈرون حملے کرتے رہیں, ہم تھوڑا بہت احتجاج وغیرہ کریں گے بٹ تسی سیریسلی نہیں لینا ہے. تو پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے وہ اس بات کا شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہو کہ جی احتجاج ہم کریں گے پر تسی سیریس نہ لینا سانو, کوئی ایسی کوئی بات نہیں. بٹ آبویسلی یہ تو وقت آئے گا تو پھر پتہ لگ جائے گا. اب ذرا بلوچستان کی سائڈ پہ آتے ہیں جناب, جہاں پہ مارنگ بلوچ کے حوالے سے جو ہے وہ آج بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی اور وہاں پہ کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو آئی فیس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بی وائی سی کے جو ممبران ہیں اور جو دیگر کارکنان جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی وہاں پہ وہ نمائندگی کر رہے تھے. ان کے ساتھ بی این پی مینگل کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ساجد ترین صاحب وہ بھی اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس کیس کی ہیئرنگ جو ہے وہ کئی گھنٹے وہاں پہ چلی ہے. تو بلوچستان حکومت کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان حکومت انہوں نے اس کیس کی پیروی کی. تو مہارنگ بلوچ کی رہائی کے لیے درخواست جو ہے وہ ان کی ہمشیرہ کی جانب سے, ان کی بہن کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. مہارنگ بلوچ کے وکلاء نے موقف دیا کہ جی مہارنگ بلوچ نے بلوچستان کے وسائل اور حق کے لیے احتجاج کیا ہے. آئین پاکستان نے احتجاج کا حق جو ہے وہ ہر شہری کو دیا ہے. مہارنگ بلوچ کے وکلاء نے آرٹیکل 5 کے حوالے سے ایک ایفیڈیوٹ بھی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا. سرکاری وکیل نے اس موقع پہ ایفیڈیوٹ کی جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھایا. سرکاری وکلاء نے کہا کہ جی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. مہارنگ بلوچ کے وکلاء کی جانب سے فریش ایفیڈیوٹ جمع کروانے کی یقین دہانی کروا دی گئی اور اس کے حوالے سے جو ہے اب ان کی رہائی کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے اور کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا. تو اگلے 24 گھنٹے جو ہے بڑے اہم ہیں مہارنگ بلوچ کے حوالے سے اور جو احتجاج کیا جا رہا ہے
کوئٹہ کے اندر کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور جو اختر مینگل صاحب کا جو دھرنا جاری ہے، اس حوالے سے اب اگلے 24 گھنٹے بڑے ضروری ہیں، کیونکہ اگر ادھر مہرنگ بلوچ کو ریلیف مل گیا تو وہ جو دھرنا لکپاس کے اوپر دیا جا رہا ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ میں کوئٹہ کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس احتجاج کی وجہ سے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ ایک جگہ ہمیں سارا کچھ نظر آ رہا ہے، ہمیں ایک جگہ پوری یہ سیاست نظر آ رہی ہے کہ جناب مہرنگ بلوچ گرفتار ہے، مہرنگ بلوچ کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، وہ رہا ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی وہ ایک اور ڈبیٹ ہے، ظاہری بات ہے یہ معاملہ عدالتی ہے، لیکن وہاں کے جو تاجر ہیں، جو کوئٹہ کے تاجر ہیں، جو بلوچستان کے مختلف تاجر ہیں، ان کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے اب تک۔ جو مجھے وہاں سے تھوڑی سی اپڈیٹس ملی ہیں، ان کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے بند ہوئے ہیں، اور راستے بند ہونے کی وجہ سے کنٹینرز جو ہیں وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کئی ایسے کنٹینرز ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ کئی دنوں سے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ایک حد تک اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، مطلب ڈرائی فروٹس کا تو چلو پھر بھی آپ اسے کیری کر سکتے ہیں، یا ٹن اگر فوڈ ہے، لیکن ٹن فوڈ بھی جو ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ریفریجریٹر میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو کئی ایسے افراد ہیں جن کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کی اب قلت پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے، اور ان قریب جو ہے دوائیوں کی قلت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ بائی ایئر آ رہی ہے۔ اب بائی ایئر آپ کا جتنا بھی ایکسیس ہے کوئٹہ کے لیے، بلوچستان کے لیے، وہ ایک حد تک ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ فلائٹس تو ویسے ہی، اب یہ تو نہیں ہوا کہ اگر پہلے 1 فلائٹ آتی تھی اب آپ نے 10 کر دی ہیں کیونکہ ہائی وے بند ہے۔ تو حکومت کو یہ ذمہ داری حکومت کے اوپر آتی ہے، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اختر مینگل صاحب کا وہ جو دھرنا دیا ہوا ہے وہ ہائی وے کے اوپر نہیں دیا ہوا، وہ انہوں نے ہائی وے سے سائڈ پہ ہو کے دیا ہوا ہے۔ یہ جو سڑکیں بند ہوئی ہوئی ہیں، یہ خندقیں کھودنے کی وجہ سے ہوئی ہوئی ہیں۔ اب خندقیں کھودی ہوئی آپ نے تو وہ جو بڑے بڑے ٹرکس ہیں وہ کس طرح پاس کریں گے، جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم آ رہی ہے۔ تو حکومت جب ان ساری چیزوں کو دیکھتی ہے تو براہ مہربانی اس بات کا بھی احساس کریں۔ اور ایک اور چیز جو میں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا، جو مجھے وہاں کے کچھ میری جرنلسٹ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ انٹرنیٹ آپ نے بند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور موبائل فون کے اوپر جو ڈیٹا ہے اس کا انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی ہزاروں کی تعداد میں افراد ہیں جن کے روزگار جو ہیں اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ فوڈ پینڈا والا ہو گیا، یا کوئی اور ڈیلیوری سروس ہو گئی، یا اوبر کی سروس ہو، مجھے نہیں پتا یہ سروسز وہاں پہ کر رہی ہیں کہ نہیں، لیکن پھر بھی کئی ایسے کام ہیں جو بیسکلی موبائل ڈیٹا کے ذریعے جو ہے وہ آپریٹ ہوتے ہیں، وہ ساری سروسز بند پڑ گئی کیونکہ آپ نے موبائل فون کا ڈیٹا بند کر دیا ہے۔ تو اس کے اندر وہاں کے تاجروں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان ایپس کے لیے ڈیٹاز کھول لیجئے کہ کم از کم وہ ایپس تو آپریٹ ہو سکیں، لوگوں کے روزگار تو نہ بند ہوں۔ تو ایک مطلب یہ سچویشن آ چکی ہوئی ہے کہ ایک پولیٹیکل دھرنے کی وجہ سے مطلب دیگر جو افراد ہیں جو مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کس حد تک افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور حکومت کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ BLA کے حوالے سے ہے، جہاں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں وہیں پہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے ضروری ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب میں جو ہے وہ کل ایک واقعہ پیش آیا تھا، موبائل پولیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں سب انسپکٹر اور 2 اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے اور ایک زخمی ہوا۔ فائرنگ کے بعد جو ہے وہ ملزمان وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب میں دوبارہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہرنگ بلوچ کے کیس کی ہیئرنگ سے 1 دن پہلے کی یہ کارروائی ہے۔ تو پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ کے علاقے میں یہ مستونگ روڈ کے اوپر شیخ زید ہسپتال کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے موبائل پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس میں سب انسپکٹر عبدالولی تنولی اور 2 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ ڈرائیور جو ہے وہ اس میں شدید زخمی ہوا ہے، اور اس کی CCTV فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی، بٹ آبویسلی ہم سینسٹیوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ پوری فوٹیج آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ BLA نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ اٹیک کیا تھا۔ تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ ریاست جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ان معاملات کو، سیاسی معاملات کو ریزالو کیا جائے، وہیں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرح دندناتے پھر رہے ہیں۔ میں دوبارہ یہاں پہ بات کروں گا کہ BYC کو، مہرنگ بلوچ صاحبہ کی جو جماعت ہے ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے ان کو ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ایک واضح سٹانس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی، آپ کو ایک واضح سٹانس لینا پڑے گا، ورنہ چیزیں جو ہیں وہ بیڈ ٹو ورس ہوتی جائیں گی بلوچستان کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔